جناب علی خوش آمدید سرف ایکسل نیکی میں. اور آج کے دو مہمان جی آج بہت شاندار شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. جب ہم چیریٹی کے کام کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان میں غریب افراد کی مدد کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے باہر جو پاکستانی مقیم ہیں ان کا خیال تقریباً سب سے پہلے ہمیں آتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے بہت ساری فنڈز جنریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ پانی کے پلانٹس لگانے کی چیز ہو، یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، یہاں صحت کے مسائل کو حل کرنے کے معاملات ہوں، تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. جتنی بھی این جی اوز یا آئی این جی اوز یعنی انٹرنیشنل این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، الٹیمیٹلی فنڈ ریزنگ جو ہے وہ یو کے سے یا یو ایس اے سے، آسٹریلیا سے اور باقی جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے مڈل ایسٹ میں، وہ تمام افراد بھرپور انداز میں مدد کرتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ ایسا شاندار کام ہو رہا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، صحرائے تھر میں، چولستان میں، آزاد کشمیر میں اور مختلف علاقوں میں، کہ عقل دنگ رہ جائے کہ ریاست اور حکومت وہ کام نہیں کر سکتی اور شاید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو یہ این جی اوز اور آئی این جی اوز کر رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ یو کے سے، برطانیہ سے ایک کپل موجود ہے، بابر صدیق اور ہمارے ساتھ ان کی وائف ہیں امبرین خان صاحبہ. بابر صاحب نے اپنی والدہ کے نام پہ انزل بیگم فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک بالکل منفرد فاؤنڈیشن اس طرح سے ہے کہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریشن کاسٹ نہیں ہے. یہ جتنا ٹریول کرتے ہیں، جو بھی اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا بزنس اٹھاتا ہے. ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، ورنہ نارملی این جی اوز اور آئی این جی اوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹرز اور مختلف سطحوں پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ان کو پے کیا جاتا ہے، مگر یہاں پہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ٹیم سریام کے ساتھ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی کی ہے جس میں 1000 خاندانوں کو پورے ملک میں راشن تقسیم کیا گیا، آزاد کشمیر میں، کے پی کے میں، کراچی میں، پنجاب کے اندر. اور وہ راشن ایسا شاندار راشن کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ویسا ہی راشن میرے گھر میں استعمال ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. جی، اور بہترین بیگز جو نارمل ہم این جی اوز یا اداروں کی طرف سے ہم نہیں دیکھتے، شاندار طریقے سے پیک کیا ہوا، بہت عزت اور احترام کے ساتھ. اور ان 1000 لوگوں کو صرف رمضان میں نہیں، سال بھر وہ راشن فراہم کیا جائے گا. تو ایک چھوٹا سا پیکیج ہے اس راشن کی تقسیم کے حوالے سے اور انزل بیگم فاؤنڈیشن کے کام کے حوالے سے. ذرا دیکھیے اور پھر ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا اور ماشاءاللہ کیا گولز ہیں ان کے کہ پاکستان میں، چونکہ پیدا ہوئے برطانیہ میں، پلے بڑے وہاں پہ، لیکن اپنی دھرتی سے کیسی محبت ہے کہ یہاں آتے ہیں گرمی میں، سردی میں، اور یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے دور دراز علاقوں میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. بابر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ اتنے شاندار کام کے لیے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ یہ خیال کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟ وہاں بہترین زندگی گزر رہی ہے، اچھے خاصے آپ کے ریسٹورانٹ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، وہاں 20 سے زائد فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ ہیں ان کے، بڑی آسان زندگی ہے وہاں پہ. یہاں پہ آپ تھر میں بھی جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی، کراچی کی مختلف گلیوں میں بھی. وائی؟ کیوں؟ کیا سوچ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ بس بھائی جان یہ ہم نے جو فاؤنڈیشن سیٹ اپ کیا تھا اپنی والدہ کی یاد میں کیا تھا. وہ ان کے فوت ہونے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاص کر کے سندھ میں کام کرتی تھی. اوکے. وہ یہاں چھوٹا سا کاروبار کرتی تھی پراپرٹیز کا، جو منافع کمایا وہ غریبوں میں لگا دیا انہوں نے. تو ان کے فوت ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسے کام وہ کر رہی ہیں. تو ہم نے سوچا دونوں بھائیوں نے، میرے بھائی جہانگیر میں نے، کہ ایک فاؤنڈیشن سیٹ اپ کریں گے یو کے میں، اور یہاں ہم پاکستان میں جو ہے غریبوں کی مدد کریں، جس طرح ہماری والدہ کرتی رہی ہیں ویسا بھی ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. سو یہ آپ کی والدہ کی تربیت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی درجات بلند کرے. امبرین صاحبہ آپ تو چونکہ مطلب ایسا بھی نہیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں اور وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ خود بھی کام کر رہی ہیں یو کے میں، اس میں سے وقت نکال کے یہاں آنا اور اتنی ایفرٹ اور اتنی اسٹرگل کرنا، آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو روکتی نہیں کہ بس ٹھیک ہے مطلب؟ جی آپ نے جس سے بات ذرا مائک تھوڑا پلیز. پہلے سب کی ٹیم سریام کی شکریہ ادا ہم کرنا چاہتے ہیں. جی ایکسکیوز مائی اردو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن یو آر رائٹ، ہماری ادھر یو کے میں ڈے جابس ہے، لیکن الحمدللہ ٹائم نکالا ہے ہم نے کہ ہم جو ہماری بہن بھائی پاکستان میں ان کی ہم مدد کریں. جو پوری پاکستان میں ہم نے ابھی 1000 فیملیز کو اسپانسر کی راشن پورے سال کی انشاءاللہ. سو کیسی فیل آتی ہے جب آپ یو کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ظاہر ایک اور طرح کا ماحول ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین سے آپ گلے بھی مل رہی ہیں، وہ آپ کو دعائیں بھی دے رہی ہیں، تو کیا احساس ہوتا ہے؟
कोई लफ्ज़ नहीं है कि हम बताए कैसे. It leaves you speechless. कि the love, the warmth from the families जो हम उनसे मिले, जो उनकी दुआएं दिल से, there's just no words for क्या it. बात है. You will जिंदाबाद. travel 1,000 miles, thousands of miles just for that experience. माशाल्लाह. बाबर साहब, वो लोग जो मदद करना चाहते हैं अंजल बेगम फाउंडेशन की, जिस तरह आपने भी बताया कि ग़ालिबन ये उन चंद एक फाउंडेशन में से एक होगी, या शायद पहली ऐसी फाउंडेशन को जानता हूँ कि जिसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं है, या अगर है भी है तो ज़ाहिर आप खुद बियर करते हैं, और जितनी भी फंड रेजिंग होती है वो 100% जो है लोगों पे खर्च की जाती है. सो लोग किस तरह से अंजल बेगम फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं? वैसे तो डिटेल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बट अगर आप भी बता सकें तो. लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है. काफ़ी हम जो भी हम इधर जो पिछले 2-3 हफ्ते से हम जो भी काम कर रहे हैं, स्ट्रेट वे हम अपने वेबसाइट पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं कि जो काम हो रहा है. अभी जब मैं वीडियो देख रहा था मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर 14,000 किलोमीटर कवर किए Oh my God. 14,000 किलोमीटर. Yeah. थरपारकर भी गए हैं, आज़ाद कश्मीर गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी गए हैं, रहीम यार खान पंजाब में, फिर आपके यहाँ हम आए हैं बलूचिस्तान, हैदराबाद, कराची. अमेजिंग ट्रिप we've had for the last 10 days. माशाल्लाह. तो ये जो काम होता है, ठीक है हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, सारा उनका जो है ना जो वो हमारे साथ ताउन करते हैं, खास करके यूके में जो हमारी जो पब्लिक है वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है भाईजान. No doubt, undoubted. They love Pakistan. इसमें कोई शक नहीं. आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? और ये भी जरा बता दें कि फंड रेजिंग में आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स के सर्कल का, उसका क्या रोल है? बस इट्स अमेजिंग कि हमारी जो फैमिली और फ्रेंड्स कितनी सपोर्ट करते हैं, और वो है बाबर की वजह से, जंगीर भाई की वजह से इस बार, क्योंकि उनके ऊपर पूरी भरोसा है कि वो इधर से हाथ से लेते, इधर से पाकिस्तान आके हाथ में देंगे. तो हमारी भी ये एक विज़न है कि जैसे हम ज़कात और सदका को बांटे, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा कि यू फर्स्ट डिलीवर इन योर ओन फैमिली, then your own community, and then Yes. you go beyond into other communities. तो पहले हम अपनी फैमिली को देखते हैं, फिर हमारी कम्युनिटी है, और ये है इधर पाकिस्तान में. क्या बात है जी. अल्लाह ताला आपके हौसले ऐसे ही बुलंद रखे माशाल्लाह, और हम आपके साथ हैं बतौर टीम सरेआम माशाल्लाह. जितनी भी जो डाटा कलेक्शन है कि कौन अफराद मुस्तहिक हैं, और उनकी आप देख रहे थे ना लिस्टें बाकायदा देखी जा रही, और डिलीवर करने में हर जगह पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये गए वहाँ टीम सरेआम इनकी मुआवनत के लिए तैयार थी. और अगेन जिस तरह मैंने कहा, मैं ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉस्ट नहीं है. 100% जो भी फंड्स जनरेशन है, चाहे वो अपनी फैमिली से करते हैं, चाहे फ्रेंड्स से करते हैं, या उसके अलावा फंड रेजिंग होती है यूके के मुख्तलिफ इवेंट से, वो 100% लोगों पर खर्च की जाती है. सो मेरा ख्याल है वसीम भी इस बात पे कायल होंगे कि हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ये जुमला हम बहुत बार कहते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी है, अनडाउटेडली वो पाकिस्तान की धरती से और पाकिस्तान के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं. वो जिस अंदाज में पाकिस्तान की तकालीफ को महसूस करते हैं, शायद हम महसूस नहीं कर सकते. सो आपको सलाम है, और उन तमाम पाकिस्तानियों को सलाम है जो अंजल बेगम फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बाकी फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करें इंशाल्लाह. नेकी एक और पहलू से होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद.